سابقہ قوموں کے حالات، کیا وجوہات ہوئے، بہت سے عرب کی 3 اقسام بیان کیے جاتے ہیں تاریخ میں: عرب بائدہ، عرب عاربہ، عرب مستعربہ۔ میرے خاص کر وہ نوجوان جو علم اسلامیات سے شغف رکھتے ہو، یقیناً اس کو اس پوری تفصیل کا علم ہوگا کہ اس سرزمین پر اللہ نے عرب میں سے 3 قسم کے اہل عرب کو وجود بخشا۔ ایک وقت تھا کہ عرب بائدہ وجود میں آیا، پھر عرب مستعربہ، پھر اس کے بعد عرب عاربہ۔ موجودہ وقت کے جو اہل عرب ہے ان کا تعلق عرب عاربہ سے ہے۔ باقی 2 قسم کے اہل عرب تفاہستی سے مٹ چکے ہیں۔ اس وقت روئے زمین پر نہ عرب مستعربہ میں کوئی باقی ہے اور نہ عرب بائدہ میں کوئی باقی ہے۔ اگر کچھ اقوام ہے اہل عرب کے تو عرب عاربہ میں اس وقت روئے زمین پر موجود ہے۔ اتنے بڑے بڑے اقوام اہل عرب کے کہاں چلے گئے؟ فنا ہو، کیوں فنا؟ سفاہستی سے مٹ گئے۔ کیوں مٹ گئے؟ قرآن نے اس کیوں کا جواب بھی دیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اور ایسے قرآن کہتے ہیں کہ ایسے مٹ گئے کہ ایک فرد بھی زندہ نہیں رہا۔ صرف وہ اہل عرب جو اپنے آپ کو اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ کر لیا وہ بچ گئے، اور جنہوں نے دین اسلام کے دامن کو چھوڑا اللہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ روئے زمین پر صرف ان کا نام تاریخ تو باقی ہے، ذکر کہیں تاریخ میں ہوتا رہتا ہے، لیکن افراد میں کوئی فرد آپ کو روئے زمین پر ان اقوام میں نظر نہیں۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان قوموں کا اللہ نے جب ذکر کیا، آخر میں قرآن نے ایک لفظ ان سب قوموں کے لیے استعمال کیا۔ عجیب، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ نے ان قوموں کی جڑوں کو کاٹ دیا جنہوں نے اللہ کی تکذیب کی، اللہ نے ان کو جڑوں سے کاٹ دیا۔ جڑوں سے کاٹنا کیا ہے؟ اللہ نے ان کے نسلوں کو ختم کر دیا۔ کوئی بھی واقعہ